ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ مرد اور عورت کی نماز کا فرق جاننا یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ کوئی مرد اپنی نماز کے کسی حصے میں عورت کی طرح نہ کر بیٹھے اور کوئی عورت اپنی نماز کا کوئی رکن وغیرہ مرد کی طرح نہ ادا کر لے۔ تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو چیزیں جدا جدا ہیں، جن چیزوں میں فرق ہے، ان کو یاد رکھیں۔ تو اس حوالے سے فقہاء کرام نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، ان میں غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کئی طریقے سے فرق ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرتے وقت میں اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ مرد اپنی ہتھیلیاں تکبیر تحریمہ کے وقت آستین کے باہر رکھے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہتھیلیاں آستین یا چادر کے اندر رکھے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور عورت دونوں ہاتھ صرف مونڈوں تک اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے۔ اس کے بعد میں تیسرا فرق یہ ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے اور عورت اپنے ہاتھ پستان یعنی چھاتی کے نیچے باندھے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ مرد جب ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھے تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے جوڑ پر رکھے اور چھنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اگل بغل میں رکھے اور بیچ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے، یعنی یہ جو جوڑ ہے اس پر ہتھیلی رکھے اور یہ تین انگلیاں یہ اوپر رکھے اور دو انگلیاں یہ دائیں بائیں اگل بغل رہیں۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پستان کے نیچے رکھے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کی پشت پر رکھے۔ فرق سمجھے کہ مرد تو تین انگلیاں اوپر رکھتا ہے اور دو انگلیاں دائیں بائیں کرتا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی کے جوڑ پر جو ہے وہ اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھتا، جوڑ پر رکھتا ہے، لیکن عورت کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ عورت صرف بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پستان کے نیچے رکھ دے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے پشت کے اوپر ایسے رکھ دے۔ تو یہ چوتھا فرق ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ رکوع میں مرد پورا جھکے، اس طرح کہ پیٹھ خوب بچھائے کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے، اور عورت اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یعنی مرد کی طرح پوری نہ جھکے بلکہ اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ پھر چھٹا فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں اپنا سر پیٹھ کے برابر رکھے، نہ پیٹھ سے اونچا رکھے نہ پیٹھ سے نیچا رکھے، اور عورت سر پیٹھ سے اونچا رکھے، برابر نہ رکھے، اپنی پیٹھ سے اوپر رکھے سر۔ اور ساتواں فرق یہ ہے کہ رکوع میں مرد ہاتھ پر ٹیک لگائے، یعنی گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے، اور عورت ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کے گھٹنے پکڑے نہیں، گھٹنوں پر زور نہ دے۔ تو یہ ایک اور فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ آٹھواں فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تو انگلیاں خوب کھلی ہوئی ہوں، انگلیاں کھلی ہوئی رکھے، کشادہ رکھے، اور عورت انگلیاں کھلی ہوئی نہ رکھے۔ رکوع میں عورت جب اپنا ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تو انگلیاں کھلی نہ ہوں بلکہ آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ نواں فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں ٹانگیں نہ جھکائے بلکہ ٹانگیں بالکل سیدھی رکھے، اور عورت رکوع میں ٹانگیں جھکی ہوئی رکھے، بالکل مردوں کی طرح سیدھی نہ رکھے۔ پھر 10واں فرق یہ ہے کہ مرد جب سجدہ کرے تو پھیل کر کشادہ ہو کر کے سجدہ کرے،
اور عورت سجدہ کرے تو سمٹ کر کے سجدہ کرے، کیونکہ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے تو وہ سمٹ کر کے سجدہ کرے۔ پھر 11واں فرق یہ ہے کہ مرد سجدے میں بازو کو کروڑ سے جدا رکھے، پیٹ کو ران سے الگ رکھے، ران کو پنڈلی سے الگ رکھے، اور عورت جب سجدہ کرے تو بازو کو کروڑ سے ملا دے، پیٹ کو ران سے ملا دے، اور ران کو پنڈلی سے ملا دے، اور پنڈلی کو زمین سے ملا دے، یعنی پوری طرح سمٹ کر کے سجدہ کرے۔ پھر 12واں فرق یہ ہے کہ سجدے میں مرد کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے، بلکہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر کلائیاں اور کوہنیاں اوپر اٹھائے رکھے، زمین پر ہاتھ نہ بچھائے۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو اپنی کلائیاں اور اپنی کوہنیاں زمین پر بچھا دے، زمین سے ملا دے، مردوں کی طرح اٹھا کر کے نہ رکھے۔ اور پھر 13واں فرق یہ ہے کہ جب اتحیات میں بیٹھے تو مرد بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں قدم کھڑا رکھے، اور تمام انگلیاں پاؤں کی قبلہ کی طرف ہوں، اور عورت کیا کرے، دونوں پاؤں دائنی طرف نکال دے اور بائیں سرین کے بل زمین پر بیٹھ جائے، بائیں سرین کی بل زمین پر بیٹھ جائے۔ اور 14واں فرق یہ ہے کہ اتحیات میں جب مرد بیٹھے تو ہتھیلیاں ران پر رکھے اور انگلیاں اپنی حالت پر چھوڑ دے، نہ انگلیوں کو ملائے نہ انگلیوں کو کھولے، اصلی حالت پر انگلیوں کو چھوڑ دے۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ہتھیلیاں اتحیات میں جب بیٹھے تو ران پر رکھے اور انگلیاں ملا کر کے رکھے۔ یہ جو موٹے موٹے 14 فرق ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنی نماز میں جو ارکان وغیرہ ادا کرے، رکوع سجدہ وغیرہ ادا کرے، تو ان چیزوں کا خیال رکھے تاکہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہو پائے۔ واللہ تعالی اعلم۔